الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم سے پہلی امتوں پہ میں نے روزہ فرض کیے تھے، تمہارے اوپر بھی روزے فرض ہیں، اور تمہارے لیے جو میں روزہ دے رہا ہوں یہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی ان تاریخوں میں آخری شعبان میں صحابہ کو جمع فرما کر ایک خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بڑا مہینہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو رمضان کے مہینے کے بڑے ہونے میں کوئی تردد باقی نہیں رہ گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو اپنی زبان سے بڑا مہینہ فرما رہے ہیں، تو یہ بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال رمضان کا ہو جائے۔ اتنا عظیم الشان مہینہ یہ ہمارے اوپر آنے والا ہے اور سایہ ڈالنے والا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اسی مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا، اور اسی مہینے میں قرآن کو اللہ نے مکمل کیا۔ 23 سال قرآن ضرورت کے مطابق اترتا رہا، مکمل ہوا ہے تو اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اور جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم، سب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے رمضان کے مہینے کو قرآن سے خصوصی لگاؤ ہے، خصوصی مناسبت ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخوں میں بتایا صحابہ کو کہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، 1000 مہینوں سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے شب قدر کی رات۔ ایک طرف 1000 مہینے کی عبادت، اور ایک طرف اس رات میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر لینا، ایسا سمجھو جیسے 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہم نے کامل عبادت میں گزار دیا ہو۔ شب برات کی کوئی فضیلت قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی، لیکن اس رات کی شب قدر کی جو رمضان کے آخر میں شب قدر آتی ہے، اس کی قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن اس رات میں ہم عبادت نہیں کرتے، شب برات کی رات میں پوری ہنگامہ کرتے ہیں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جو غیر ہیں انہوں نے اتنی محنت کی کہ ان کی جو اصل چیزیں ہیں عبادت کی عام راتیں ہیں، ان کی اہمیت ان کے دلوں سے نکال کر دوسری راتوں کی عظمت اور اہمیت ان کے دلوں میں بٹھا دو، تاکہ یہ قوم اور یہ امت گمراہ ہو جائے۔ اس میں ہم کتنے خرافات کرتے ہیں، رات بھر گھومتے ہیں، جبکہ نفلی عبادت بھی اگر تمہیں کرنی ہے تو اپنے گھر پر بیٹھ کر کرو۔ اس رات میں ہم پوری رات ادھر سے ادھر گھومتے ہیں، لیکن ان راتوں میں ہم عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری عشرے کا
اعتکاف اس لیے فرمایا تاکہ شب قدر کی راتیں مل جائیں، اور امت کو بھی یہ چھوڑ کر گئے کہ تم بھی آخری عشرے کا اعتکاف کرنا تاکہ تمہیں شب قدر کی راتیں مل سکیں اور ان میں تم عبادت کر کے اپنی آخرت کو بنا سکو۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور پھر فرمایا اس کے دن کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ یہ روزے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھیں گے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزے کو ترک کر دیں گے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی ہوٹلوں کو کھولتے ہیں اور پردہ لگا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ گناہ کی بات ہے، کھلے عام اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا۔ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ اس کے روزے فرض ہیں، اور پھر ہم جو ہے روزے نہ رکھیں اور دن میں کھاتے پیتے پھریں، بے حیائی کے کام کرتے رہیں۔ جس طرح ہم کھانے پینے سے رکتے ہیں، بیوی بچوں سے جو ہمارے نکاح میں ہیں ان سے بات کرنا حلال تھی، لیکن روزے کی حالت میں ان سے بات کرنا بھی ناجائز ہو گیا۔ تو ہم لوگ جو ہے روزے کی حالت میں برائیوں سے روکیں۔ جس طرح جسم کا روزہ ہے، کھانے پینے کا روزہ ہے، اسی طریقے سے لغویات سے بچنے کا بھی روزہ ہے۔ آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچانا ہے، زبان کو غلط بولنے سے بچانا ہے، ہاتھوں کو غلط کام کرنے سے بچانا ہے، پیروں کو غلط چلنے سے بچانا ہے۔ جس طرح انسان کھانے پینے کا روزہ رکھتا ہے اس طریقے سے پورے بدن کا روزہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ بے ہمتی سے کام نہ لیں، ہر آدمی روزہ رکھے۔ گھر میں جو بالغ بچے اور بچیاں ہیں، مرد اور عورتیں ہیں جن کو کوئی عذر نہیں وہ سب روزہ رکھیں۔ روزے کی وجہ سے تقوی آئے گا، طہارت آئے گی، برکتیں آئے گی، خیر آئیں گے۔ سال میں 11 مہینہ خوب کھاؤ پیو، لیکن ایک مہینہ، صرف ایک مہینہ روزہ رکھو۔ اللہ کے قانون کی پاسداری کرو، اللہ کے قانون پر عمل کرو۔ کتنا فائدہ ہوگا، تمہارا جسم بھی ٹھیک رہے گا، تمہارا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا، تمہارا دل و دماغ بھی ٹھیک رہے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے رات قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ بہت سے لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے، یہ بہت کم ہمتی کی بات ہے۔ جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں تراویح کا اہتمام کریں، یہ ثواب کی چیز ہے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اے اللہ ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ تو عظیم الشان مہینہ ہے یہ۔ تو رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھئی 20 رکعت تراویح پڑھیں، اور 20 رکعت حرم میں ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں بھی 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ جو لوگ 8 پڑھنا چاہتے ہیں وہ 8 پڑھ کر کے نہیں نکل جائیں، جو 20 پڑھنا چاہتے ہیں وہ 20 پڑھیں امام کے پیچھے، اس میں کوئی نزاع اور اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ ہم لوگ جو ہے تراویح کا اہتمام کریں اور دل میں روزہ رکھیں۔ بہت بے ہمتی کی بات ہے کہ آدمی جو ہے تراویح کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ قرآن مجید ایک مہینے میں ایک مرتبہ تو کم سے کم کسی سے سن لیں۔
قرآن سننے کی وجہ سے اللہ کے قانون ہمارے دل و دماغ میں تازہ ہو جاتے ہیں. قرآن سننے کی وجہ سے بے حیائی سے، بری باتوں سے انسان رک جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا، اس کے رات کے قیام تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. تو تراویح کا ہم لوگ اہتمام کریں. قرآن مجید ایک عشرے میں ایک مرتبہ سننا، پھر دوسرے عشرے میں دوسرا قرآن سننا، تیسرے عشرے میں تیسرا قرآن سننا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو 63 قرآن پڑھا کرتے تھے رمضان المبارک میں. ایک دن میں پڑھتے تھے، ایک رات میں پڑھتے تھے، ایک تراویح میں پڑھتے تھے. بہرحال قرآن مجید کا اس مہینے سے خصوصی مناسبت اور لگاؤ ہے، تو قرآن مجید کو ہم کثرت سے اس مہینے میں پڑھیں اور سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے جبرائیل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جبرائیل امین قرآن سنا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے. 13-14 گھنٹہ آدمی صبر کرتا ہے، کھانے پینے سے رکتا ہے. جو چیزیں جائز تھی رمضان کے علاوہ وہ بھی ناجائز ہو جاتی ہیں. جیسے بیوی بچوں سے بات کرنا جائز تھا، لیکن روزہ ہے تو اب اس میں بات نہیں کر سکتے. تو کتنا بڑا صبر کرتا ہے بندہ. یہ صبر کا مہینہ ہے. اس کے بعد فرمائی غمخواری کا مہینہ ہے. انسان دوسروں غریبوں جیسی مشابہت کرتا ہے، امیر بھی، اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ غریب 11 مہینے تک کس طریقے سے اپنا زندگی کا وقت گزارتے ہیں. تو اس لیے غمخواری اور صبر کا مہینہ قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کو بھی روزے دار کے روزے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس لیے جہاں ہم 2-4 چیزیں اپنے لیے افطار کا اہتمام کرتے ہیں تو غربا کا بھی خیال رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنی سخاوت فرماتے تھے کہ جیسے ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ سخی. ویسے تو آپ پورے زندگی سخاوت کرتے، لیکن اس مہینے میں اور زیادہ خرچ کرتے تھے. اگر آپ غریبوں پر اس مہینے میں خرچ کرو گے اور افطار کا اہتمام کراؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اوپر رحمتوں کا رزق کا دروازہ کھولے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ پورا کھانا کھلایا جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے ایک چھوارا کھلا دیا، کسی کو چھوارے سے افطار کرا دیا تب بھی اللہ یہ ثواب دیتے ہیں، یا ایک گھونٹ لسی پلا دی اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. اور فرمایا یہ مہینہ جو ہے ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عشرے ہیں اس کے. پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمتوں کا عشرہ ہے. اللہ کی رحمتیں جب چاند نظر آئے گا تو رحمتوں کا عشرہ ہے. رحمتیں اللہ کی آسمان سے ایسے گریں گی زمین پر جیسے بارش گرتی ہے. تو اس کا 1 سیکنڈ 1 منٹ بہت قیمتی ہے. ہم جو ہیں اس کو غفلت سے نہ گزاریں. دن میں روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کی حالت میں اپنے تمام اعضاؤں پر کنٹرول کریں. آنکھوں پر، زبان پر. جس طریقے سے کھانے پینے کا روزہ اس طریقے سے پوری چیزوں کا جسم کا روزہ ہے. تو اس کا اول جو عشرہ ہے وہ رحمتوں کا عشرہ ہے. اللہ کی رحمتیں گرتی ہیں بے شمار، اور روزانہ 10-10 لاکھ آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو جہنم سے خلاصی دیتا ہے جو بالکل جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے تھے. شیاطین کو اللہ تعالیٰ چاند دیکھتے ہی جکڑ دے گا، ان کو دریاؤں میں ڈال دے گا، قید میں
وہ ان گناہوں کی طرف انسانوں کو نہیں پہنچا سکیں گے جن میں غیر رمضان میں پہنچا سکتے ہیں۔ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں پہلے عشرے میں گرتی ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ دن میں بھی نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ 5 نمازیں پہلے امام اللہ اکبر کے، اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، مسجد میں پہلے سے موجود ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور شعور کے ساتھ نمازیں پڑھیں کہ رکوع کیسے کرنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے۔ نماز کو دھیان سے توجہ سے پڑھنی ہے، وقت بھی نکال رہے ہو، مشقت بھی کر رہے ہو، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز قبول نہ ہو ہماری غفلت کی وجہ سے، اور پھر راتوں میں اٹھ کر کے ان دعاؤں کا اہتمام، تنہائی کی نماز بھی پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی طلبی کریں، توبہ اور استغفار کریں پچھلے گناہوں پر، اور آئندہ کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ ہمارا جو آنے والا زمانہ ہے زندگی کا وہ بہتر طریقے سے گزرے، اور دنیا میں امن و امان آئے، دنیا میں خیر آئیں، برکتیں آئیں، برائیوں کا خاتمہ ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، رحم کا، کرم کا اللہ سے سوال کریں۔ تو پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی دوسرے عشرے میں مغفرت فرماتے ہیں، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ بے شمار لوگوں کو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جو جانے والے تھے، جا رہے تھے، عذاب میں مبتلا تھے، ان کے اوپر سے بھی عذاب کو موقوف کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھو۔ ایک تو کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کرو۔ کلمہ طیبہ آپ سب جانتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، یا اللہ مجھے کوئی خاص ورد بتائیے جسے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ موسیٰ نے عرض کیا، یا اللہ یہ تو تیری ساری مخلوق پڑھتی ہے، مجھے کوئی خاص ورد بتائیے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ 7 آسمان اور زمین اور جتنی بھی مخلوقات ان میں ہیں میرے سوائے سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسری جانب یہ لا الہ الا اللہ کلمہ کو رکھ دو۔ تو وزن کے اعتبار سے یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور یہ سیدھا عرش پر جاتا ہے۔ تو کلمہ کثرت سے پڑھیں، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں۔ جتنا زیادہ پڑھو گے اس کو، اللہ سے ہونے کا یقین آپ کے دلوں میں بیٹھے گا، اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین آپ کے دلوں میں آئے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ تو یہ پورا کلمہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کثرت سے اس مہینے میں آپ جو ہے پورے مہینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جو قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں وہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، اور جو لوگ ترجمہ جانتے ہیں وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھنے کے بعد 5-10 منٹ مسجدوں میں ٹھہریں، وہاں پر ائمہ حضرات ترجمہ بتاتے ہیں کہ آج اللہ کا یہ حکم پڑھا گیا۔ ہماری مسجد میں 15 دن میں قرآن مکمل ہو گیا، ٹھہر کر اچھے انداز میں قرآن پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد میں خلاصہ بھی بیان کروں گا کہ آج اللہ کا یہ حکم پڑھا گیا، یہ حکم پڑھا گیا۔ بہرحال پہلا تو یہ ہے کہ اس میں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھیں، اور دوسرا استغفار کی کثرت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ چونکہ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ انسان دنیا میں مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے اور آخر میں جو ہے ایمان والوں کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے، بے ایمانی پر موت آتی ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔
اس لیے گناہ ہوتے رہتے ہیں ہم سے، اس لیے ہم اس کا استغفار کریں اللہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے روزانہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تو کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا اس مہینے میں، دوسرا استغفار کرنا، اور تیسرا جنت کی طلب کرنا۔ اے اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں جو ہم کو جنت میں داخل کرا سکیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ تو جنت کی طلب کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں، جہنم سے اللہ سے پناہ مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور جتنے بھی اللہ والے لوگ گزرے سب جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے اس مہینے میں پناہ مانگے اللہ سے، اور جو ہے اس مہینے میں واہی تباہی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جوا، زنا، نشہ اور چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں، نیک اعمال کریں، برائیوں سے بچیں، دوسروں کا خیال کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، غلط کاموں سے بچیں، پوری زندگی عہد کریں کہ ہم غلط کام نہیں کریں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر عہد کریں اور اس پر قائم بھی رہیں، نمازوں کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کریں، ہر بچہ روزہ رکھے، ہر آدمی جو بالغ ہیں گھر میں مرد ہو یا عورت ان کو عذر نہیں ہے وہ روزہ رکھیں، بغیر روزے کے ہمارے گھر میں کوئی فرد نہ ہو۔ بہت سے لوگ ذرا سے بہانے پر روزے کو ترک کر دیتے ہیں، اگر ہم جان بوجھ کر ایک روزہ ترک کر دیتے ہیں اس مہینے کا، اس کی تلافی کے لیے پھر پوری زندگی بھر روزہ رکھتے رہیں تو اس ایک روزے کی رمضان کی تلافی ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت ہی اہم مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، اس پہ ایک منٹ اور ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، دینی مجلسوں میں شرکت کیا کریں، اور جو ہے برائیوں سے بچنے کا اللہ سے عہد کیا کریں، تو انشاءاللہ ہمارا زندگی بھی بہتر بن جائے گی اور آخرت بھی بہتر بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔